بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں کے تو کیا ہی کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے، مگر اس سب سے بڑھ کر اس مہینے میں شب قدر بہت اہمیت رکھتی ہے، جسے پانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اس سنت کو قائم رکھتے ہوئے ام المومنین بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی، تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو اعتکاف میں ضرور بیٹھیں، اور بیٹھنا بھی چاہیے، کیونکہ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے جس میں بندہ پورے طریقے سے خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کاموں میں لگ جاتا ہے، دنیا سے بہت دور بس وہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے، تو سنیں۔ مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھر میں اللہ کی رضا کے لیے بانیت اعتکاف ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب اعتکاف، سنت اعتکاف، نفل آخری 10 روزے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ مرد حضرات مسجد میں بیٹھیں اور عورتیں اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں، تو عورتیں جہاں کہیں بھی گھر میں اعتکاف کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک کمرہ ہے تو آپ ایک روم میں بیٹھ جائیں، اچھا ہے کہ اس روم کا دروازہ بند کر کے آپ بیٹھ جائیں گی، اور اگر آپ کے پاس روم نہیں ہے اور آپ کے پاس جگہ کم ہے تو جتنی جگہ پہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں گی اس جگہ کو پردہ کر لیں، تو جس جگہ پہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں گی اسی جگہ کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ عام عبادت بھی کرتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کر نمازیں پڑھتی ہیں، یا آپ کا قرآن شریف ہے، یہاں پہ کوئی دینی کتابیں ہیں یا کوئی حدیث کی کتابیں ہیں، اور آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کر اگر نماز پڑھتی ہیں، نوافل ادا کرتی ہیں، تو عام طور پر بھی اس جگہ کو، اس عبادت والی جگہ کو مسجد بیت ہی کہا جاتا ہے۔ تو آپ مسجد بیت میں بیٹھ کر پورے 10 دن کی عبادت کریں گی، اور جتنا ہو سکے آپ کے گھر کے جو محرم ہیں ان سے بھی آپ پردہ کریں۔ تو آج ہم عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز رمضان المبارک کا اعتکاف نہ کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، تاکہ پچھلے والے رمضان کا اعتکاف بھی مکمل ہو جائے۔ 10 پچھلے والے رمضان کے۔ اب بات کرتے ہیں اعتکاف کی۔ اعتکاف بڑی شاندار عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتکاف میں بیٹھنے کے فضائل ہیں، سبحان اللہ، ان کے تو کیا ہی کہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے، یعنی 2 حج اور 2 عمرے کی برابر اسے ثواب ملے گا۔ اور رمضان المبارک کے 10 دن کے اعتکاف کی تو کیا ہی فضیلت ہے، کیا ہی برکتیں ہیں اور کیا ہی عظمتیں ہیں۔ جیسا کہ ہم عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے، تو سنیں۔
اعتکاف پورے 30 دن کا بھی ہوتا ہے، 10 دن کا بھی ہوتا ہے اور 3 دن کا بھی ہوتا ہے۔ چونکہ لڑکیاں 30 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتی تو وہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف سنت ہے۔ اگر آپ 10 دن کا بھی نہیں کر سکتی تو آپ 3 دن کا بھی اعتکاف یعنی نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ تو جس کو جیسے سہولت ہو تو وہ اس حساب سے اتنے دنوں کا اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ اب اعتکاف کی شرائط۔ اعتکاف کی کچھ شرائط ہے جن کے بنا اعتکاف نہیں ہوگا، جیسا کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ بغیر روزے کے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آخری 10 دن میں آپ کو پیریڈز کی ڈیٹس ہے تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، کیونکہ اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے ایک خاص کمرہ ہو اور اگر روم نہ ہو تو گھر میں ہی پردہ کر کے آپ بیٹھ سکتی ہیں، جس جگہ کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ عورتوں کو کسی اور کے گھر جا کر اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی کہ اس کی اجازت ہمارے دین نے نہیں دی ہے، چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو، یعنی وہ ہمارے کسی قریبی رشتہ دار ہوں، یعنی کہ نانی کا گھر ہو، چاچا کا گھر ہو، خالہ کا گھر ہو، مامی کا گھر ہو، جس کسی کا بھی گھر ہو، بہن کا بھی گھر ہو، تو وہاں پہ بھی جا کے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اب بات کرتے ہیں اعتکاف کے احتیاط کی۔ جس جگہ بیٹھنے والی ہو اس جگہ کو آپ پاک صاف رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس جگہ کو تو ہم پاک ہی رکھتے ہیں۔ تو اعتکاف کے احتیاط میں یہ سب چیزیں سب سے اول ہے۔ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس جگہ کو پاک صاف کریں، کوئی بھی ناپاکی اس جگہ پر نہ ہو۔ پورے 10 روز میں آپ جو عبادت کرنے والے ہیں، آپ ان ساری کتابوں کو یعنی کہ قرآن پاک کو، ترجمے والے قرآن کو، قرآن پاک کو، تفسیر والے قرآن پاک کو، حدیث کی کتابوں کو اور جو دینی کتابیں آپ کو پڑھنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، آپ ان سب کتابوں کو اپنی مسجد بیت میں سائڈ پہ رکھ دیں۔ ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھیے، اس پر آپ قرآن پاک، تسبیحات، نوٹ بک اور پین بھی رکھ دیں اور ایک پاک صاف پانی کی بوتل بھی رکھ دیں۔ اس کے علاوہ آپ کنگھا، کنگھی، تیل، جس چیزوں کی آپ کو روزمرہ کی ضرورت ہے، آپ اس چیز کو اپنی مسجد بیت میں رکھ سکتی ہیں۔ اگر گھر میں آپ کو بار بار اپنے گھر کے کسی مرد کا سامنا ہونے کا خدشہ ہے، جیسا کہ آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، گھر کے جتنے بھی مرد ہیں، آپ کو اندیشہ ہے کہ ان کا سامنا ہوگا، اتنے حصے کو آپ پردہ کر لیجئے۔ نوٹ بک اور پین کاپی میں نے اس لیے کہا کہ کچھ بھی آپ کو ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی آپ کو حاجت ہو تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ بات نہ کریں، بلکہ زیادہ کوشش کریں کہ آپ بات کریں ہی نہ، یعنی کہ جو بھی آپ کا میسج ہے آپ اس نوٹ بک پر لکھ کر آپ میسج کو پاس کر دیں۔ اگر منہ سے کوئی ضروری بات کریں گی تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ زبان کو صرف خیر والی باتوں میں استعمال کریں۔ سنت اعتکاف۔ اگر آپ اعتکاف سنت مطلب 10 دن کا اعتکاف کرنے والی ہیں تو 20 روزے کی عصر کی نماز کے بعد آپ کو اس جگہ پر جا کر بیٹھ جانا ہے۔ جیسا کہ 20 روزے میں آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ جا کے اپنی مسجد بیت میں بیٹھ جائیں۔ 20ویں روزے کی عصر کے بعد آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا۔ بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو یعنی کہ اپنے بڑوں کو سلام کرنا ہے، ان کے ہاتھ کا مصافحہ کر لیں، ان کے ہاتھ چومیں اور پھر اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر بیٹھ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نیت کیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور بھی مسجد بیت میں جاتے ہی اپنی عبادت شروع کر دیں۔ آخری 10 دن۔ آخری 10 دن کا اعتکاف اس لیے افضل ہے کہ اسی 10 دن میں جو طاق راتیں آتی ہیں، مطلب 1، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ جو راتیں آتی ہیں، انہی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ شب قدر اس رات کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر والی بات باقی صحابہ انہیں بتانے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں 2 شخص تھے، وہ جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے، ان کی صلح کرائی۔ صلح کرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک خیر کی بات کرنا چاہ رہا تھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ شب قدر کب ہے، مگر آپ لوگوں کی صلح کے چکر میں بھول گیا،
تو انہوں نے اتنا کہا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو ان راتوں میں اگر آپ اعتکاف بھی نہیں بیٹھتے تو تب بھی آپ عبادت کریں، اور فرمایا کہ شب قدر کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ان راتوں میں شب قدر کو پانے کے لیے ہی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اتنا کم سوئیں اور پوری رات آپ قیام کیجئے، یعنی کہ پوری رات آپ عبادت کیجئے، اور جتنا ہو سکے اتنی قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ تو جتنا ہو سکے آپ بے شمار عبادت کیجئے، رو کر دعائیں کیجئے۔ پورے 10 دن میں ہو سکے تو 2 یا 3 بار آپ سر سے نہائیں، نئے کپڑے پہنیں، اچھے سے صاف صفائی کریں، خود بھی صاف رہیں، اور جس جگہ پہ آپ نے اعتکاف کیا ہے یعنی کہ آپ کی مسجد بیت، اسے بھی پاک صاف رکھیں۔ گھر والوں سے زیادہ باتیں نہ کریں، اور اگر کام کی بات ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بھی لکھ کر آپ پاس کریں۔ اگر واش روم یا باتھ روم باہر ہے تو سیدھے وہیں جائیں، اس درمیان آپ کہیں نہ رکیں اور نہ کسی سے بات کریں۔ فیس کو ڈھانپ کر نکلے اور وہاں سے نکل کر پاک صاف ہو کر فوراً اپنی جگہ پر آ جائے۔ یاد رہے کہ بیچ میں اگر آپ کہیں رکیں گی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹنے کا اندیشہ ہوگا۔ تو اعتکاف میں جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کو پورا کرنے کے بعد پانی کی جو بوتل آپ نے رکھی ہے اس میں دم کریں، اور وہ پانی آپ سنبھال کر رکھیں کہ یہ پانی بہت شفا یاب اور برکت والا ہوگا۔ دن میں آپ سو سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ دن میں 2-3 گھنٹے سوئیں، اور پھر اٹھ کر تلاوت کیجئے اور ذکر اللہ کیجئے۔ افطار سحری بھی آپ اکیلے وہیں بیٹھ کر کریں گی، تو ہو سکے اگر ممکن ہو تو آپ تھوڑی بڑی جگہ کا انتخاب کریں تاکہ آپ وہاں پہ چل پھر سکو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ اپنے گھر میں ہی چل سکتے ہیں، بس خیال رکھنا کہ آپ رکنا مت، چلتے پھرتے رہنا۔ یہی ساری چیزیں نفلی اعتکاف میں بھی کرنی ہوگی۔ سنت اعتکاف کے لیے آپ 20 روزے کی عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، تو اعتکاف نفل کے لیے آپ 26 روزے کے عصر کے بعد بیٹھ جائیں۔ دونوں میں اعتکاف کب ختم ہوگا؟ عید کی چاند رات کو۔ اگر اعتکاف کی حالت میں آپ کو پیریڈز آ گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور آپ کو اس کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی۔ اعتکاف کی حالت میں آپ فون پر کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی۔ ہو سکے تو ان 10 دنوں میں دنیا داری سے بالکل دور رہیں، کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا سے بالکل دور، صرف اپنے اللہ کے قریب، صرف آپ اور آپ کا رب۔ اس کے علاوہ آپ موبائل فون استعمال کر سکتی ہیں، مگر آپ سوشل میڈیا کو اپنے کام کے طور پر استعمال کریں، جیسے بیانات سنیں، مناجات سنیں، یہ سب نیک کام ہیں، تو ان سب کو آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ میوزک والے کوئی بھی کلام آپ نہیں سن سکتی، بلکہ ویسے بھی ہمیں کوئی بھی میوزک والے کلام یا میوزک کو نہیں سننا چاہیے، مگر اعتکاف میں تو آپ کو ان سب چیزوں سے بالکل ہی رکنا پڑے گا۔ یعنی کہ آپ ایسا کلام سنیں کہ جس میں بالکل بھی میوزک شامل نہ ہو۔ میسیجز پر دوستوں سے بات کرنا یعنی چیٹ، ان سب سے دور رہیں، صرف نیک کام کرنے کی نیت سے ہی سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے نہیں بچ سکو گے تو آپ 10 دن کے لیے اپنے فون کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ اور ایک اور بات کہ یہ آخری دن نہ صرف اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے بہت ہی گولڈن دن ہے۔ تو جو کوئی اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے بھی، اور جو کوئی اعتکاف نہیں کر رہا ان سب کے لیے، تو کوشش کرے کہ جو لوگ بغیر اعتکاف کے ہیں وہ بھی ان دنوں کی قدر کیجئے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ہمارے بیچ میں بس کچھ دنوں کا ہی ہے، بس اب کچھ دن ہی باقی رہ گئے ہیں، تو آدھے روزے تو ہم لوگوں نے غفلت میں گزار دیے، تو اب جو بچ گئے ہیں ان کی آپ قدر کریں۔ تو جتنا ہو سکے آپ قرآن پاک کو پورا کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ترجمہ کیجئے، تفصیل کیجئے۔ پتہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک حروف پڑھنے پر ہمیں 70 نیکیاں ملتی ہیں، تو جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھیے اور پانی پر دم کرتے جائیں، اور پورے سال پر اس پانی میں ملا کر اس پانی کو استعمال کریں، کیونکہ وہ پانی بڑا شفا یاب ہے، اور پانی آپ کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے بچا کر رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عبادت گزار بنائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ہماری اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی ہم جو یہ عبادت کرتے ہیں اور جو یہ اچھی باتیں کرتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے،
ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کسی بھی قول کا عمل کے بغیر کوئی ثواب نہیں۔ یعنی اگر ہم اچھی بات کریں اور ان پر عمل نہ کریں تو اس اچھی بات کرنے کا بھی کوئی ثواب نہیں۔ تو کوشش کریں جو بھی اچھی بات کریں یا جو بھی اچھی بات سنیں اس پر عمل بھی کریں۔ اور آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میں طالب دعا ہوں، میرے لیے آپ خاص دعا کیا کریں، اور سب سے بڑھ کر میرے والدین کی مغفرت کے لیے اور تمام امت مسلمہ کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو اگر ان کی آپ کسی بھی مصیبت کے لیے دعا کریں گے تو اوپر فرشتے جو ہیں وہ آپ کی مصیبت کے لیے، آپ کی مصیبت کو ٹالنے کے لیے دعا کریں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ دعا کیا کریں، تو یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیل ہے کہ دعائیں دیں اور دعائیں لیں۔ دیکھیں میں یہ ویڈیو بہت محنت سے بناتی ہوں، میری یہ ویڈیو بہت ہی کارآمد ویڈیو ہے، تو برائے کرم آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کمائیں، اور ایسی بہت سی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ۔